أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم درود پاک با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. رونق محفل، حضرات سادات کرام، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو آج کے اس عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز قیامت ہماری نجات کا سامان بنائے. ادارہ تبلیغ اسلام کے تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ گناہگار کو اس محفل میں حاضری کے لیے حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی آئے ہیں سب کے خالی دامن اپنے کرم سے بھر کے ہمیں واپس لوٹائے. سب سے پہلے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کے بانی عاشق رسول آغا سید ظفر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ادارہ کے وہ افراد جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ میلاد کا صدقہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ خالصتاً مذہبی جلسہ ہے. اس کے منائے جانے کا مقصد سیاست بھی نہیں ہے اور شرارت بھی نہیں ہے، فقط اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نالین پاک کے صدقے اللہ نے ہمیں سانسوں کی مالا عطا فرمائی. فقط اس عظیم کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی رونقیں سجائیں. حضور کا میلاد کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، اور اپنے مقدر پہ ہم جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ جب میں کسی کو اپنی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تو مصطفیٰ اپنے ذکر کی محفل میں اپنی خوشی کے بغیر کسی کو کم آنے دیتے ہیں. اس حوالہ سے خوش قسمت ہیں کہ کچھ گھروں میں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، کچھ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کچھ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ اتنے خوش قسمت ہیں، آپ بھی دوست کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن دنیا دار کے دوست کی محفل میں نہیں بیٹھے، خدا کے یار کی محفل میں. اور پھر آج کا جو بیان ہے وہ میں اتفاقی بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں انتشار بہت پھیل گیا، ہمارے ملک میں مذہب اور عقیدے کے نام پہ لوگوں کو بہت لڑایا گیا، لیکن میں آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے میرے اور آپ کے سینے مدینے بنا دیں. جہاں تک سرکار کے ذکر کا صدقہ ہے، ذکر کا تذکرہ ہے، حضور کے ذکر کی بات اور محفل میلاد مصطفیٰ سجانا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میرے ساتھیوں، اے میرے دوستو، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال فرمائے گا؟ کسی نے کہا جناب یہ کھانا، یہ پانی، یہ اناج، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ جو خدا نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اگر دنیا کے کسی کریم آدمی کے گھر میں تم جا کے رہو اور وہ دو چار جو دیا ہے اس کا حساب مانگ رہا ہے، اس کی گنتی کر رہا ہے، اللہ تو کریموں کا بھی کریم ہے، وہ تو کرم کو پیدا فرمانے والا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ پانی پلائے اور پھر پانی کا حساب مانگے، وہ کھانا کھلائے پھر کھانے کا حساب مانگے۔ نعمت سے مراد یہ کھانا پانی نہیں، یہ دانہ نہیں، بلکہ امام جعفر صادق نے فرمایا جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نعمت ذات مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اللہ میدان محشر میں فرمائے گا تجھے میں نے اپنا یار دیا، بتا یار کا میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا، بتا یار کی خوشیاں کی تھی یا نہیں کی۔ کوئی اپنا یار کسی کو نہیں دیتا، میں نے تو اپنا یار تو۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ہمیں جسم دیا، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ آگے مجھ سے پہلے آپ کے خطیب پشتوں میں خطاب فرما رہے تھے، میں پشتو تو نہیں سمجھتا لیکن چند ایک باتیں مجھے ان کی سمجھ آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ آج پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ایک بات میں اور کہہ دوں، غالباً یقین سے نہیں، غالباً انہوں نے میرے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سورج اور چراغ کی بات کی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ میں سبق سنا رہا ہوں، غالباً اس حوالہ سے بات کی تھی۔ مجھے مکمل تو کچھ تو سمجھ نہیں آتی لیکن چند باتیں مجھے سمجھ آ جاتی ہیں۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جب مجھے پشتو آتی نہیں تو وہ مجھے سمجھائیں گے کیا، مجھے سبق سنائیں گے کیا۔ اور میرے بھائیوں، پشاور میں رہنے والوں، اگر نبی امتی کی بولی نہیں جانتا تو امتی نبی کو سنائے گا کیا؟ پھر ماننا پڑے گا نبی پشتو بھی جانتا ہے، نبی عربی بھی جانتا ہے، نبی انگلش بھی جانتا ہے، نبی اردو بھی جانتا ہے۔ کوئی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی شہر کا ہو، پکارنا اس کا کام ہے، سن کے امداد کے لیے آنا میرے مصطفیٰ کا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ تجھے اپنا یار دے دیا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا، تمہیں اپنا دلبر دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا، ایک یار کا احسان جتلایا۔ حالانکہ اولاد بھی تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس اولاد نہیں وہ ارب پتی کروڑ پتی ہے، لیکن وہ اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ نعمت پیسے سے نہیں خریدی جاتی، امیروں کو ایک ایک ملتا ہے، غریبوں کو 10 10 12 12 مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، جس کو جتنا دینا ہے تو اولاد دے کے اس نے ہم پہ احسان نہیں جتایا، ماں باپ دیے ہم پہ احسان نہیں جتایا، ہمیں بہن بھائی دیے احسان نہیں جتایا، پیارے پیارے دوست دیے احسان نہیں جتایا، ایک یار دے کے احسان جتایا۔ میں نے عرض کی میرے مالک یہ سارے رشتے تیرے احسان، لیکن ان کا احسان کیوں نہیں جتلاتا؟ آواز آئی، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی ہیں تو بڑی نعمتیں، پر میں ان کا احسان اس لیے نہیں جتلاتا، یہ بے وفا ہے، انہوں نے کل تجھ سے بے وفائی کرنی ہے، تیرے مرنے کی دیر ہوگی، تیرے مکان پہ قبضہ، تیری جائیداد پہ قبضہ، تیرے بینک بیلنس پہ قبضہ، تیری جائیداد پہ قبضہ۔ وہ بیٹا جسے تم منہ کا نوالا نکال کے کھلاتا تھا وہ تجھے قبر میں تنہا چھوڑ کے واپس جائے گا۔ تجھے اپنے بہت بڑا بنگلہ اور محل ہے، اس کے ایک کمرے میں بھی کوئی رکھنے کے لیے نہیں تیار، تجھے شہر خاموشہ میں لے جائیں گے۔ باپ بڑا پیار کرتا تھا، تجھے مٹی میں ڈال کے واپس جا رہا ہے۔ تیرے دوست تجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، تجھے مٹی میں ڈال کے واپس جا رہے ہیں۔ اولاد بڑا پیار کرتی ہے،
کا باپ تیرے کام ضرور آ جائے. اس لیے یار کا احساس بتلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ پیر اسناد احمد صاحب چشتی. تو حضرات گرامی، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ حضور کی محبت کے حوالے سے ہے. اور اس وقت میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا. اس موجودہ دور میں ہمیں ایٹم بم کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مصطفیٰ کی سچی محبت کی ضرورت ہے. جتنی حضور کی سچی محبت کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں. یہ غلام جو آج کرسیوں پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں، یہ عشاء کے وقت مسجد کی صفوں میں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ غلام جو آج غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں عشق رسول اس وقت سے ہی ملے گا. ہم سچے عاشق رسول اس وقت بنیں گے جب ہماری تربیت اچھی کی جائے گی. ہماری اولاد نیک اس وقت بنے گی جب محمد کی محبت گھول کے انہیں پلائی جائے گی، جب حضور کا عاشق بنایا جائے گا. اور یہ عاشق بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی، اپنی زندگی کی گاڑی کا رخ چینج کرنا ہوگا. ہم آج بھی سچی عاشق بن سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہمارے قدم سینمے سے ہٹ کے خدا کے گھر کی طرف آ جائیں. ہم آج بھی سچی عاشق بن سکتے ہیں اگر ہماری زبانوں پہ انڈیا کے گانے ہٹ جائیں، محمد کا قرآن آ جائے. ہم آج بھی مصطفیٰ کے عاشق بن سکتے ہیں اگر پشتو اور پنجابی کے گویوں کے گانے چھوڑ کے حسان ابن ثابت کی نعتیں پڑھنے لگ جائیں، احمد رضا کی نعتیں پڑھنے لگ جائیں، مہری علی شاہ کی نعتیں پڑھنے لگ جائیں. ہم آج بھی سچی عاشق ہمارے لیل و نہار، ہمارا اٹھا ہوا قدم یہ مصطفیٰ کریم کی محبت کا اعلان کرے، تب ہم سچی عاشق بنیں گے. ہماری اولاد، ہم جب اپنی اولاد کو بچپن میں گود میں بٹھا کے کہانیاں سنانے لگتے ہیں، ہمیں اس وقت سوچنا ہے. میں آج ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو حضور کی سچی محبت کا جو نسخہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. 7 پشتوں سے میرے آبا و اجداد مصطفیٰ کی غلامی کر رہے ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ میرا خاندانی نسخہ ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس نسخے پہ عمل کیا جائے تو تمہاری اولادیں مصطفیٰ کریم کی زلفوں کی شیدائی بن جائیں گی. اس نسخے پہ عمل کرو. جب بچہ باپ کی گود میں بیٹھتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، تو باپ ماں سے کہتا ہے مجھے کہانی سناؤ. اب باپ اسے انگریز کی کہانی سنانے لگتا ہے. انگریز نے راکٹ بنایا، پھر اس میں بیٹھا، چاند گاڑی بنائی، پھر اس میں بیٹھا، پھر محنتیں کر کے چاند پہ پہنچا، وہاں سے مٹی لے کے آیا. نادان، یہی تو محبت کی بنیاد رکھنے کا وقت تھا. اسے یہ کہانی کیوں سناتا ہے کہ انگریز چاند تک کیسے پہنچا؟ اسے یہ کہانی سنا مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کیسے کیے. یہ کہانی سنا کہ مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کیسے کیے تھے. اسے ٹارزن کی جھوٹی کہانیاں کیوں سناتا ہے؟ اولاد کو کیوں بتاتا ہے کہ ٹارزن نے شیر کو کیسے گرایا؟ اسے گود میں بٹھا کے یہ بتا کہ شیر نے محمد کے غلاموں کو سلامیاں کیسے کی تھی. اسے یہ بتا کہ کائنات میں کائنات کی چیزیں مصطفیٰ کے اشاروں کے رقص کہتے دیا کرتے ہیں. بچپن سے ہی اس کی، اور جب بچپن سے ہی اچھی تربیت ملے گی تو محبت یہ جسم میں اتر جائے گی. حضور پیر سید مہری علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وصیت فرمائی تھی مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے. تو پھر جب جنازے کا وقت ہوا تو کوٹ فتح خان کا جو سردار تھا اس نے جنازہ پڑھایا، جس کی عمر پوری زندگی انگلینڈ میں گزری. جنازہ اس نے پڑھایا. اس نے کہا میری آج تک تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی. تو جب جنازہ پڑھا کے گھر آیا
تو ماں سے کہتا ہے اماں آج بیٹے کو مبارک دے، تیرا بیٹا مہر علی شاہ کا جنازہ پڑھا کے آیا ہے۔ ماں نے ماتھا چوما، پیشانی چومی اور پیشانی چوم کے کہا بیٹا مبارک ضرور ہو تجھے، پر یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ اماں تیرا کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جو 2 سال تجھے دودھ پلایا کبھی بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، تو رات کو سوتا تھا پھر بھی اٹھ کے میں تجھے وضو کر کے دودھ دیتی تھی۔ تو زمانہ یہ بات بتاتا ہے اگر ماں مصلی پہ بیٹھ کے مدینے میں قرآن پڑھتی ہے، بیٹا گلا کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتا ہے۔ اگر ماں وضو کر کے دودھ پلاتی ہے، بیٹا مہری علی شاہ کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ اگر اولاد کو انڈیا کے گانے سن کے دودھ پلایا جائے تو بیٹے بھی کس کو ڈانسر بنتے ہیں۔ آج زمانہ گواہ ہے جن ماؤں نے اولادوں کو دودھ گانے سن کے پلایا ان کے بیٹے سلمان تاثیر بنتے ہیں، اور جنہوں نے نعتیں پڑھ کے پلایا بیٹے ممتاز قادری بنا۔ آج اگر قبلہ سید ظاہر علی شاہ صاحب میلاد کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں، ان کے والد آغا سید ظفر علی شاہ کا کمال ہے، ان کی والدہ کا کمال ہے کہ جنہوں نے آخری وقت یہ وصیت بھی کی تھی، اور اتنا کمال میلاد کے جلسے منانے کا اللہ نے انہیں دیا، اتنا عروج دیا۔ ادھر یکم ربیع الاول کا چاند نظر آیا، ادھر ان کا وصال ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ظفر علی شاہ پوری زندگی میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہا ہے، اب جب بھی میلاد کا چاند نظر آئے گا ساتھ تیرا عرس بھی ہو جایا کرے گا، جب بھی مصطفیٰ کا ذکر چھڑے گا تیری قبر میں مصطفیٰ کی رحمتوں کی بارش بھی ہو جائے گا۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی جائے تو پھر اولاد پگوں میں نظر نہیں آئے گی، اولاد کلپوں میں نظر نہیں آئے گی، اولاد مصطفیٰ کی محفلوں میں نظر آئے گی۔ تو تربیت اچھی کرو۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے منور کی، سچے عاشق بنیے، حضور کی محبت اپنے دلوں میں ایسے ڈالیے کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر مصطفیٰ کریم خود پوچھیں امتی بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ حضور کے ذکر کی محفل، میں نے پہلے کہا تھا آج میں نے اتفاقی تقریر کرنی ہے۔ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت یہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میری بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجیے گا اور مکمل جسم کو کان اور دماغ بنا کے میری بات آپ نے سننی ہے۔ حضور کے ذکر کے متعلق پوری امت میں کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا۔ حضور کا ذکر کرنا، حضور کا میلاد کرنا، حضور کے تذکرے کرنا، حضور کی عظمتوں کا بیان کرنا، پوری امت کے علماء کے درمیان کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اگر اختلاف نہیں تو باپ میلاد مناتا ہے تو بیٹا اس پہ فتوے لگاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر ماں 11ویں دیتی ہے تو بیٹی اس پہ فتوے لگا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، اختلاف کی بنیاد جہالت ہے۔ اختلاف کی بنیاد علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، جاہل اختلاف پیدا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس کی بیوی ذرا سخت مزاج کی ہو اور گھر کے برتن دھلائے اور جوتی سے ٹھکائی کرے، وہ تنگ پڑ کے کہے کہ بیوی تو بڑی سخت ہے، تو 4 دن سانس ذرا آسانی سے لے آتے ہیں، چلو تبلیغ پہ چلتے ہیں، تو وہ کتاب لے کے نکل جاتا ہے، اسے حدیث کی عبارت پڑھنی تو آتی نہیں، اسے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کی ترکیب صرفی اور نحوی کرنی تو آتی نہیں، اسے شریعت کے احکام کا تو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب اپنی مرضی سے تبلیغ کرتا ہے پھر دین کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ علماء کے درمیان کوئی فتنہ نہیں۔ میں آپ کو واضح بتاتا ہوں، اب جو حوالے میں دوں گا ان کا میں خود ذمہ وار ہوں۔ کتاب دکھانا یہ میری ذمہ واری ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب یہ علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں، ان کی
کتاب کا نام ہے خطبات میلاد النبی، جامعہ اشرفیہ لاہور والوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کے اندر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہ بھی محمد کے صدقے ملتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے ملتی ہے۔ یہی عقیدہ تو ہمیں احمد رضا نے دیا ہے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہ بھی نبی کے صدقے ملتی ہے، اور احمد رضا کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے خیری کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑی کے صدقہ تیرا۔ عقیدہ تو وہی ہے، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو جس عقیدے کو تھانوی صاحب بیان کر رہے ہیں اسی عقیدے کو احمد رضا نے بیان کیا۔ اور پھر پشاور والوں، جب میں پٹھانوں میں بیٹھ کے احمد رضا کا ذکر کرتا ہوں تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پٹھانوں کے مسلک پہ بڑے احسان ہیں، پٹھانوں کے اسلام پہ بڑے احسان ہیں۔ یہ جو عشق رسول کا عقیدہ ہمیں دیا یہ احمد رضا پٹھان تھا، اس نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں جو مصطفیٰ کی شریعت کا تصوف ملا ہے یہ داتا علی حجویری بھی افغانستان کا پٹھان تھا، اس نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا سبق دیا ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری بھی افغانستان کا پٹھان تھا، اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ یہ پٹھانوں کا شریعت پہ بڑا ہے۔ جب بھی دنیا کی مساجد میں یا روڈوں پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا بلند ہوتی ہے تو زمانے کو سب سے پہلے احمد رضا پٹھان یاد آتا ہے۔ یہ سبق اس پٹھان نے ہمیں دیا ہے۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں، میں بڑے احترام سے ادب سے نام لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی کسی پہ اٹیک نہیں کیا، کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اگر چوک میں اندھیرا ہو جائے تو دیا جلانا تو میرا فرض ہے نا، مسافروں کو راستہ پتہ چلے، روشنی کرنا تو یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ تو حوالہ دینا تو یہ میری اخلاقی ہوں، اور پہلے کہا ہے اگر میرا دیا حوالہ غلط ہو جائے میں خطابت چھوڑ دوں گا اور عقیدہ بدل دوں گا۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، امداد السلوک کتاب کا نام ہے، لکھتے ہیں حضور اتنے عظیم نور ہیں جو نبی کے ساتھ لگ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے۔ حضور اتنے عظیم نور ہیں جو حضور کے ساتھ لگ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں چکوال ہے، چکوال میں علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، قاضی مدرسہ، ان کے والد مولانا کرم دین، ان کی کتاب ہے قاضیانہ عبرت، وہ قادیانیوں اور مرزائیوں کے رد میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مولانا کرم دین صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو سکول کی کتابوں میں بھی ہے کہ نبی پاک جب ہجرت کر کے جانے لگے تو غار ثور میں کچھ دن آرام فرمایا، تو غار میں داخل ہوئے تو مکڑی نے جالا بنا لیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی اندر گیا ہے کہ نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے اختلاف ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، کیوں؟ جس کی حفاظت خدا خود کرے وہ مکڑی کے جالے کا محتاج نہیں، جس کی حفاظت خدا خود کرے وہ مکڑی کے جالے کا محتاج نہیں، وہ کبوتری کے انڈے دینے کا محتاج نہیں۔ وہ کہتے ہیں جالا بھی بنا تھا پہلے کا اور انڈے بھی کبوتری نے دیے تھے پہلے کے، تو کسی نے کہا جب نبی پاک اندر گئے تو پھر وہ جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ مولانا کرم دین لکھتے ہیں نادانوں، بشر گزرے تو جالا ٹوٹتا ہے، نور گزرے تو جالا نہیں ٹوٹتا۔ بشر
نور گزرے تو جالا نہیں ٹوٹتا. سوال کرنے والے نے سوال کیا جناب چلو نبی پاک کو تو نور مان لیا ہم نے, لیکن پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق, غار کو صاف کیا ابو بکر صدیق نے. غار میں بھیجنے سے پہلے نبی پاک نے ابو بکر کو سینے لگایا, توجہ اجتہادی ڈالی, توجہ ڈال کے اسے بھی بشر نہیں رہنے دیا, نور بنا کے اسے بھی گزارا. اب دو حوالے میں نے دیے, ایک کہتے ہیں نبی کے ساتھ جو مل جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے, اور دوسرے کہتے ہیں ابو بکر کو نور بنا کے نبی پاک نے گزار دیا اور جالا بھی نہیں ٹوٹا. یہی عقیدہ تو ہمیں احمد رضا نے دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے سرکار سے پایا تو شالا نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر اسناد احمد صاحب چشتی. تو میرے بھائیوں اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو بات آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. اگر آپ کتابوں کی طرف رجوع کر لیں اور کتابیں پڑھیں, علماء کا عقیدہ دیکھیں کہ علماء کا عقیدہ کیا ہے. اب علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امداد المشتاق. کتاب کا کیا نام ہے؟ امداد المشتاق. اس کا صفحہ نمبر ہے 100, پیج نمبر 100, صفحہ نمبر 100 ہے. اس میں واقعہ کا نمبر 215 ہے اور واقعہ کا نمبر 215 ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا قلندر علی. کیا نام تھا؟ قلندر علی. ایک کتاب جس کا میں نے نام لیا امداد المشتاق, اور دوسرا حوالہ کتاب کا یاد رکھیے سیرت النبی بعد از وصال النبی, یہ بھی علماء دیوبند کی کتاب ہے. سیرت النبی بعد از وصال النبی, فیروز سند والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے, انہوں نے پرنٹ کیا ہے. یہ دو کتابوں کے حوالے ذہن میں رکھیے. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی کے جو استاد تھے قلندر علی, وہ اتنے بڑے ولی تھے کہ ہر روز رات کو خواب میں سرکار کی زیارت کرتے ہیں. اور نصیب جن کو تیرے رخ کی دید ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہیں, خوب ان کی عید ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا نہ کہو, اس لیے کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے دیکھا ہے اس سے پوچھ لو. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو جب دیکھا تو آنکھیں تاڑے لگ گئی, اور آقا کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا. ان سے پوچھ جنہوں نے دیکھا ہے, گولے کے تاجدار نے وادی ہمراہ میں دیکھا, دیکھتے گئے تو چہرے کی طرف دیکھ کے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہری علی کتھے تیری ثنا گستاخی کی کتھے جائری. جنہوں نے دیکھا ہے اس سے پوچھو مصطفیٰ کیسے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھا, دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھا. تو وہ ہر روز رات کو سرکار کی زیارت کرتے تھے, ہر روز حضور اپنا کرم فرماتے تھے اور انہیں دیدار نصیب ہوتا تھا.
جس طرح علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے التکشف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہیں ہر روز رات کو جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت ہوتی تھی. عالم کشف میں مراقبہ کے عالم میں جاگتے تھے اور مراقبہ میں ہوتے تھے تو انہیں حضور کی زیارت ہوتی تھی ہر روز. وہ پنجابی والے نے کہا تھا ہوندہ ایک کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان مدینے والا. تو مولانا کلندر علی ہر روز خواب میں انہیں سرکار کی زیارت نصیب ہوتی تھی. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے مدرسہ میں ایک سید طالب علم پڑھتا تھا. ایک لڑکا سید تھا, پڑھتا تھا, تو ایک دن اسے سبق یاد نہیں تھا. تو مولانا بھی ذرا جلال میں تھے اس دن, تو سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. بس تھپڑ کیا مارا, رات کو سوئے تو زیارت بند ہو گئی. اب جسے روز زیارت ہوتی ہو اس کی بند ہو جائے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہمیں جو انڈیا کا ڈرامہ پسند ہو نا, اور رات کو 8 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں اور اچانک بجلی چلی جائے, تو پھر واپٹا کو جو سناتے ہیں وہی جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا پسندیدہ ڈرامہ تھا اور بجلی بند ہو گئی, تو جسے خدا کا پسندیدہ چہرہ نظر آتا ہوگا, جسے محبوب خدا اپنا جلوہ دکھاتے ہوں خواب میں, اس کا دیدار بند ہو جائے. اچھا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, لکھنے والا لکھ دیتا ہے, پڑھنے والا لکھنے والے کے عقیدے کو پھر اخذ کرتا ہے کہ لکھنے والا عقیدہ کیا دے رہا ہے. اب یہ واقعہ لکھ کے تھانوی صاحب نے 2 عقیدے ہمیں دیے. پہلا عقیدہ یہ کہ نبی کے پاس علم غیب ہے. تھپڑ لگا ہندوستان میں, حضور مدینہ اپنی قبر میں تھے, مصطفیٰ کو مدینے پتہ چل گیا کہ میرے شہزادے کو تھپڑ لگا ہے. اور دوسری بات, حضور مختار کل ہے, جسے چاہیں روز دیدار کرائے, جسے چاہیں اس کا دیدار بند کرائے. یہ دوسرا عقیدہ حضور نے ہمیں, تھانوی صاحب نے حضور کے متعلق ہمیں دیا. اچھا اب دیدار بند ہو گیا, تہجد کا وقت تھا. مولانا کلندر علی اٹھے, اپنے کمرے سے نکلے, وضو کیا, سید زادے طالب علم کے کمرے کے باہر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا تو مولانا اندر جا کے پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ کے خود اس کے قدموں پہ گر گئے. رسول کے شہزادے, تجھے فاطمہ کے دودھ کا واسطہ مجھے معاف کر دو, تیرے نانا ناراض ہوئے. اس نے کہا حضور آپ استاد تھے, سمجھانا آپ کا کام تھا, میں ناراض نہیں. رو کے کہا بیٹا تو ناراض نہیں, پر تیرے بڑے ناراض ہو گئے, تیرے سائیں ناراض ہو گئے, واسطہ مجھے معاف کر دے. اور تم تو بڑے لجپال گھرانے کے چشم و چراغ ہو, تم تو گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہو, تم تو پتھر مارنے والوں کے لیے چادریں بچھا دیتے ہو, خدا نہ مجھے معاف کر دو. سید زادے نے کہا حضور اگر میرے معاف کرنے سے کام کرتا ہے, میں نے معاف کیا. اس نے تو معاف کر دیا, لیکن حضور زیادہ ناراض ہیں, زیارت نہ ہوئی. اب مولانا کو فکر کھا گئی, حضور ناراض ہیں, زندگی کا پتہ نہیں, اگر راضی کیے بغیر میں مر جاتا ہوں تو میرا تو کوئی عمل میرے کام نہیں آئے گا, میرا تو کوئی عمل میرے کام نہیں آئے گا. جب حضور ہی ناراض ہیں تو نمازیں اور یہ قرآن پڑھانا, تدریس کرنا کس کام کا؟ میں موت سے پہلے حضور کو راضی کروں. بڑی دعائیں کی, بڑے روئے, لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا, حضور راضی نہ ہوئے, کوئی روحانیت نصیب نہ ہوئی. ایک مولوی کو بلا کے مدرسہ کی چابیاں اس کے حوالہ کرتے ہیں, تو مدرسہ چلا, میں مدینے جا کے یار منا گیا. اب چل پڑے مدینہ پاک. تھانوی صاحب نے تیسرا عقیدہ یہ دے دیا, حضور کی نیت کر کے مدینے جانا جائز ہے. جس طرح کچھ نادان, کم علم, کم فہم کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جایا کرو, حضور کی نیت کر کے جانا جائز نہیں. علماء دیوبند کہتے ہیں ہمارے بڑے جاتے تھے تو حضور کی نیت کر کے جاتے کہ میں حضور کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خیر مدینہ پاک پہنچے, اللہ سب کو مدینہ دکھائے, آمین تو کہہ دیں. اللہ سب کو مدینہ دکھائے, زندگی میں بار بار دکھائے. مدینہ
زمین کا وہ خطہ ہے کہ جس نے نہیں دیکھا نا وہ ترستا ہے دیکھنے کے لیے، اور جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ دوبارہ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ خدایا ای کرم بارے دیگر کن، خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ وہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ میری علی شاہ جیسا ولی کہتا ہے میں ہوما سگ مدینے دی گلی دا ہے ایہو رتبہ ہر ایک کامل ولی دا۔ حضرت عبد الرحمن جامی جیسا بندہ کہتا ہے سگترا کاش جامی نام بودے، آقا کاش اپنی گلی کے کتے کا نام جامی رکھ دیتے۔ آپ کہتے جامی کتے ادھر آ، اس طرح میرا نام تو آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ تو میرے بھائیوں مصطفیٰ کریم کے مدینے کی کیا باتیں ہیں، حضور کے شہر کے کیا کہتے ہیں۔ خیر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے، بڑی التجائیں کی، آقا مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، حضور بہت ناراض ہے، میرے شہزادے کو مارا کیا۔ مدینہ پاک کے بزرگ علماء کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کوئی طریقہ بتاؤ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ عالم دین مدینہ پاک کی، انہوں نے کہا کیونکہ مدینہ پاک میں تو ادب ہی ادب ہے، پہلے وقتوں میں، اب تو وہاں بوتلوں کا دودھ مل جاتا ہے، جب دودھ والا گلیوں میں آ کے دودھ بیچا کرتا تھا، جب دودھ والا گلیوں میں آ کے دودھ بیچا کرتا تھا، حضرت مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا کہ میں مدینہ کے ایک مکان میں جو میں نے کرائے پہ لیا تھا، میں سو رہا تھا تو صبح تہجد کے وقت ایک دودھ بیچنے والا مدینے میں دودھ بیچنے آیا اور اس کا ہوکا یہ تھا، صدا یہ تھی، یا اہل المدینہ تے اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، مدینہ والو پیو دودھ اور پڑھو درود، یا اہل المدینہ تے اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، پیو دودھ پڑھو درود۔ تو مدینے میں یہ پیار بانٹا جاتا تھا۔ تو بزرگ عالم دین نے کہا قلندر علی غلطی کر بیٹھا ہے لیکن عشق بھی تیرا بڑا پختہ ہے، حضور بہت ناراض ہیں، سید کو مارنا بہت بڑا جرم ہے، ہاں تیری معافی کا ایک راستہ ہے۔ اب مولانا قلندر علی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چلو کوئی راستہ ملا تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں جناب میں جان دے دوں گا حضور کو راضی ضرور کرنا ہے، بتائیں اب کیا راستہ ہے، اب یار کے راضی ہونے کی کیا صورت ہے۔ تو مولانا قلندر علی کو ان بزرگوں نے کہا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ قلندر علی مدینہ سے باہر ایک ڈیرہ ہے، اس ڈیرے میں ایک مائی رہتی ہے وہ ضعیف العمر اور لوگ اسے دیوانی کہتے ہیں، گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ قلندر علی وہ مائی حضور کی بارگاہ کی اتنی منظور نظر ہے، جب حضور کسی کی نہ مانے اس کی بات رد نہیں ہوتی، تو اس مائی سے کہہ وہ تیری سفارش کرے۔ قلندر علی میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر مائی نے صرف کہہ دیا نا آقا معاف کر دیں تو حضور راضی ہو جائے، یہ تو مجھ سے لکھوا دے۔ مولانا قلندر علی کہتے ہیں جناب جلدی بتائیں مائی کا ڈیرہ کہاں ہے، اس کے گھر کا پتہ بتائیں۔ تو اس بزرگ عالم دین نے کہا قلندر علی تجھے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ مائی مدینہ آتی ہے، حضور کے مسجد کے باہر چوک میں کھڑی ہو جاتی ہے، نبی پاک کا روزہ بھی دیکھتی ہے، آقا پہ درود بھی پڑھتی رہتی ہے۔ تو چوک میں کھڑے ہو جانا، آدھی رات کا وقت ہوگا مائی آئے گی، تو اس کے قدموں پہ گر جانا، وہ تجھے آزمائے گی، وہ تجھے ڈنڈے بھی مارے گی مکے بھی مارے گی، تجھے تھپڑ بھی پڑیں گے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ اگر مائی راضی ہو گئی تو کملی والے بھی راضی ہو گئے۔ مولانا عشاء کی نماز پڑھ کے چوک میں آ کے بیٹھ گئے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ تائیں اڈیگاں سجنا دیاں بوئے کھلے رکھتے نینا دے، جنہیں حضور کی آمد کا انتظار ہو پھر انہیں آنکھیں بند نہیں ہوتی، وہ بیٹھے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے اس مائی کا
آدھی رات کا وقت ہوا، ایک طرف سے نعرے بلند ہونے کی آواز آئی، اونچا اونچا درود پڑا جا رہا ہے۔ مولانا نے دیکھا مائی آ رہی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ اس چوک میں آ کے کھڑی ہو گئی اور ٹک ٹکی لگا کے مصطفیٰ کریم کا روزہ دیکھ رہی ہے۔ ایسے جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کو دیکھو نا تو وہ ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ ایک جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھ کے انہیں دیکھتے ہیں کہ دیوانے کی شاید نظر مجھ پہ پڑ جائے۔ وہ عاشق کہتا ہے دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، پر دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو مائی درود پڑھ رہی ہے۔ مولانا کلندر علی آگے بڑھے، مائی کے قدموں پہ گر گئے۔ اماں، مصطفیٰ کریم ناراض ہیں، میں بڑے دور سے آیا ہوں راضی کرنے کے لیے، پتا چلا تیری سنوائی ہے، تیری وہاں بات مانی جاتی ہے، تیری رسائی ہے اس دربار تک، میری سفارش کر دے، میرا کام بن جائے گا۔ مائی نے تھپڑ مارے، ہٹ جا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مولانا پھر قدموں پہ گر گئے، مائی مہربانی کر، میری سفارش کر دے۔ مائی نے ڈنڈے مارے، ہٹ جا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مولانا کے جسم پہ ڈنڈوں کی بارش ہو رہی ہے۔ مولانا نے کہا ماں، میں بڑا پکا پتہ پوچھ کے آیا ہوں، میں جان دے دوں گا، تیرے قدم چھوڑنے والا نہیں۔ جب مائی نے یہ سنا تو کندھے سے ہاتھ رکھا، کندھے کو ہاتھ رکھا، کندھے سے پکڑ کے کہا کلندر علی، غلطی تو کی پر عشق کا بھی پکا نکلا۔ اٹھ کلندر علی، آگے سوتے دیکھتا تھا، آج جاگتے میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ پیر اسناد احمد صاحب چشتی۔ اٹھ کلندر علی، جسے تو آج آگے سوتے ہوئے دیکھتا تھا، آج اسے جاگتے ہوئے دیکھتے۔ مولانا کلندر علی حضور کے قدموں پہ گر گئے، سرکار نے کاندھوں سے پکڑا، اپنے سینے لگا لیا۔ مولانا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ تو جنہیں مصطفیٰ کی محبت ملتی ہے یہ باتیں ان سے پوچھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس عشق مصطفیٰ کو علماء دیوبند نے بیان کیا، اس عشق مصطفیٰ کو علماء اہل حدیث نے بیان کیا، حضور کی عظمتوں کو علماء بیان کرتے آئے ہیں، علماء بیان کرتے رہے۔ تو آپ بڑی توجہ سے سنیے، آپ اپنے گھر میں ہفتہ وار ایک محفل رکھیں، ہفتے میں ایک دن صرف آدھا گھنٹے کی محفل رکھیں۔ وہ کس طرح کہ اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جتنے بھی ہیں، سب سے کہیں کہ وضو کر لیں اور وضو کر کے ایک چادر بچھا لیں، گھر کے سارے فرد بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ صرف مصطفیٰ پہ درود پڑھیں، آدھا گھنٹہ صرف حضور پہ درود پڑھیں۔ اور حضور فرماتے ہیں انی اسماؤ صلاۃ آل محبتی و عارف ہوں، کہ محبت والوں کا